السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمارا اسلامیات کا سبق چل رہا ہے اور اب تک ہم نے اسلامیات کے اسباق میں سے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہم نے یہ سب اسباق پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 19 تک ان آیات کا ترجمہ پڑھا اور پھر ان آیات مبارکہ کے اندر جتنے بھی سوالات تھے اور آیات کی مفاہیم تھے وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائے، سمجھائے اور پڑھائے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک جو ہے نا ہم سبق پڑھیں گے، لیکن ان آیات مبارکہ کے اندر 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ میں آج کے سبق میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور پھر آئندہ جو دوسرا سبق ہوگا اس کے اندر پھر اگلی 4 آیات کا میں آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے سبق کو اچھے سے لینا ہے اور اچھے سے میرے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اس کو، اور پھر آپ نے یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ہم جتنا ادب و احترام کریں گے، جتنا ہم قرآن کی کلاسز کو صحیح طریقے سے اور اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا اور ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ بڑی کلاس کے بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، آپ قرآن پاک کا ادب و احترام کریں۔ جس طرح آپ ابھی اپنے وقت کو گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنا وقت گھر کے اندر گزار رہے ہیں، تو اپنے وقت کو جتنا قیمتی سے قیمتی بنانا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔ اس وقت کے اندر آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، والدین کا خوب اچھی طرح ان کی خدمت کا موقع آپ کو مل رہا ہے، والدین کی خدمت کریں، بہن بھائیوں کی خدمت کریں، اور اپنے دوست احباب رشتہ دار جتنے ہیں ان کا جو ہے نا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اور جس طرح یہ موجودہ وبا چل رہی ہے، اس وبا کے ہوتے ہوئے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کا آپ خیال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر کے اندر صرف کریں۔ باہر ادھر ادھر گھومنا اور آگے پیچھے جانا اور بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نکل جانا، اس کا آپ خوب خیال کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور ساتھ میں آپ کی تعلیم کا جو آغاز ہو چکا ہے، آن لائن آپ کلاسز لے رہے ہیں، تو ان کلاسز کو خوب اچھے سے آپ لیں اور ان کا اہتمام کریں اور اپنے سبق کو اسی طرح جاری اور ساری رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری باتیں اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی، آپ اس کو پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، سبق بھی پڑھ رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو میں اپنے سبق کی طرف چلتا ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ بورڈ میں میں نے سورۃ الانفال آیت نمبر 20 تا 28 یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو میں نے آج آپ کو 4 آیات کا ترجمہ پڑھانا ہے۔ تو یہ ترجمہ میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے، کیونکہ جو اسلامیات کی بک ہے اس کے اندر بالکل باریک باریک ترجمہ لکھا ہوا ہے اور وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے، تاکہ اور آپ کے لیے آسان ہو جائے اور ترجمہ پڑھنا آپ کے لیے اور زیادہ سہل ہو جائے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو، تو میں نے آیت نمبر کے ساتھ آگے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ میں ہر آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھاتا ہوں، 2 سے 3 مرتبہ آپ کو کہلواؤں گا، پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان کا آیات مبارکہ کا پڑھنا بھی آ جائے، پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کا ترجمہ بھی کر لیں گے۔ تو میں اپنے سبق کو شروع کرتا ہوں، سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اپنے جو ہے نا وہ اسلامیات کی بک اٹھا لیں، اسلامیات کی بک اٹھا کے اپنے سبق کو دیکھیں اور بس سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا
عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تو پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو 4 آیات پڑھائی ہیں. ایک مرتبہ میں پھر دوبارہ آپ کو یہ 4 آیات پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ترجمے کی طرف چلے جائیں گے. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم. تو پیارے بچوں، یہ 4 آیات میں نے آپ کو تلاوت کر کے آپ کو سنائی اور آپ نے ان آیات کو پڑھا اور سنا بھی صحیح. تو اب ہم ان آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. تو ان آیات کا ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آیت نمبر میں نے ڈالا ہوا ہے. آیت نمبر 20 ہے، پھر آیت نمبر 21 ہے، پھر 22 ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے. تو سب سے پہلے آیت نمبر 20 کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. آیت نمبر 20 کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو. تو آیت نمبر 20 کا ترجمہ کیا ہوا پیارے بچوں؟ آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہوا، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. تو آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہوا. آیت نمبر 21 کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت نمبر 21 کا ترجمہ یہ ہے، آیت نمبر 21 یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا. آیت نمبر 21، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں، قالوا کا معنی کہنا، جو کہتے ہیں، سمعنا کہ ہم نے حکم خدا سن لیا. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر حقیقت میں نہیں سنتے، مگر حقیقت میں نہیں سنتے. تو پیارے بچوں، آیت نمبر 21 کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا
جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ آیت نمبر 22 یہ ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ یہ ہوگا کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان شر الدواب، شر الدواب، دواب کہتے ہیں جانداروں کو۔ فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے سم عند اللہ، سم عند اللہ، اللہ کے ہاں، السم گونگے، البکم بہرے، سم کا معنی بہرے ہے اور بکم کا معنی گونگے ہیں۔ السم البکم الذین لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ترجمہ کیا ہوا میرے پیارے بچوں؟ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 23 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ خیر کہتے ہیں کہ نیکی کے مادے کو، خیر بھلائی کا مادہ۔ اگر اللہ پاک ان میں بھلائی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر یعنی بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ 23 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہوا اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھا ہے، اور ان 4 آیات مبارکہ کو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وائٹ بورڈ پر وہ لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آیات کا کیا ترجمہ ہے اور کیسے لکھا ہوا ہے، کس طرح ہے، یہ آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اس پہ جو ہے نا آپ نے ان آیات کا ترجمہ ایسے ہی کرنا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے ترجمہ یاد بھی کرنا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات پیارے بچوں؟ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں سورہ انفال کی، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 تک کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ اس کی تلاوت ہم نے کی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ تلاوت سنی بھی صحیح، اور آپ نے امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تلاوت بھی کیا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ میں نے ترجمہ آپ کو پڑھایا ہے تو میرے ساتھ آپ نے ترجمہ بھی سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آپ لوگ اس ترجمے کو اچھے سے جو ہے نا آپ اپنی اسلامیات کی بک دیکھ کر اس کو اچھے سے پڑھ لیں، اور تاکہ آپ کو یہ ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اچھے سے وائٹ بورڈ کے اوپر اچھے سے آپ اس کو دیکھ لیں، غور سے توجہ کے ساتھ وائٹ بورڈ میں آپ دیکھ لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ نے دیکھ لیا۔
تو اسی طریقے سے میں اگلی بھی جو آیات ہیں 4 آیتیں اس سبق کی، ان 4 آیات کا ترجمہ بھی آپ کو اسی طرح لکھ کے آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور سننے میں اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ویڈیوز کے اندر جو ہم آپ کو سبق دیں، جتنا ہم آسان سے آسان آپ کو پڑھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ کو تاکہ وہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تو آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور توجہ دیں اور اس سبق کو صحیح طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ حضرات میری ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، ان ارشادات کے اوپر آپ عمل کریں گے، اور ان گزارشات کے اوپر عمل کرنے کے بعد آپ یاد بھی کریں گے، توجہ بھی دیں گے۔ تو اسی کے اوپر میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔